آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک نام یوٹیوب پر بہت ٹرینڈنگ تھا اور یہ نام تھا زید علی ٹی۔ زید علی وہ پہلا پاکستانی ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ صحیح معنی میں وائرل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو بے انتہا شہرت ملی۔ اچھا، اس کا تب کانٹینٹ کیا تھا؟ مزاحیہ سکٹس بنایا کرتا تھا وہ۔ اکثر براؤن پیپل اور وائٹ پیپل پر سکٹس ہوتی تھیں۔ پھر اس کی شہرت اور دولت کی جھلک کو بہت پاس سے دیکھنے والے اسی کے دوست اس جیسا بننے نکل پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دو اور نام منظر عام پر آئے، ایک شاہویر جعفری اور دوسرا شام ادریس۔ شروع میں ان سب کا کانٹینٹ فیملی فرینڈلی ہوا کرتا تھا، وہی کلچر کو لے کر جوکس وغیرہ، پر پھر ویوز کے چکر اور مزید لالچ میں ان سب کا کانٹینٹ چھچھورا اور بیہودہ ہونے لگ گیا، اور پھر سکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ولاگنگ بھی کرنے لگے۔ اس زمانے میں شاید اکثر لوگوں کو ولاگنگ کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوگا، پر ایک نام جو کہ تب ولاگنگ میں ٹاپ پر تھا وہ تھا مو ولاگز۔ اچھا، ان مو ولاگز والوں کی ایک بات اپریشیٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ ان سب کی طرح رنگ نہیں بدلتے رہ گئے اور نہ ہی داؤد سیوج والا پلٹا کھایا۔ بیہودہ تھے تو پہلے دن سے تھے۔ کانٹینٹ بھی ایک ہی تھا، دبئی کا لائف سٹائل دکھانا اور کلک بیٹ، انگیجمنٹ، ویور ریٹینشن وغیرہ کے لیے اپنی ماں اور بہن کو لے کر آنا۔ باقی سب نے جب دیکھا کہ واہ بھی واہ، اتنے سارے ویوز، پیسہ ہی پیسہ، تو اسی کو کاپی کرنے لگ گئے۔ پر سب نہیں، لیکن اکثر یوٹیوبرز ایک فرق کے ساتھ۔ مشرقی تھے نا، تو ماں بہن کی جگہ بیویاں اٹھا کر لے آئے۔ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نے شادی کر لی یا پھر ہونے والی بیوی کو لے آیا۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی لوگ کسی کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس جیسا بننے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یا تو ہو بہو اس کا کانٹینٹ اور سٹائل کاپی کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر اس شخص سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بظاہر اس میں کچھ برا بھی نہیں ہے اگر وہ انٹریکشن میوچولیزم پر مبنی ہو، یعنی اس کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ۔ مثال کے طور پہ جیسے ریئیکشن چینلز ہوتے ہیں، صرف تعریف کرتے جاؤ اور کانٹینٹ بنانے والے کو بھی فائدہ اور آپ کو بھی۔ پر انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ہاں حسد کا ایلیمنٹ بہت عام ہے، تو عموماً انٹریکشن پیراسائٹزم پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اگلے کا نقصان کر کے آپ کا فائدہ۔ اسی سلسلے میں مارکیٹ میں ایک نئی چیز روسٹنگ کے نام سے آئی، جس میں مذاق کے نام پر اگلے کی توہین کر کے ویوز حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اس ٹرینڈ کو شروع کیا ڈکی بھائی نے۔ اس دور میں جو ٹرینڈ پر تھا ان سب پر ڈکی بھائی نے روسٹنگ ویڈیوز بنائی، پر وجہ شہرت بنا اس کا شام ادریس پر روسٹنگ کرنا۔ شام ادریس اس زمانے میں زید علی کی دی ہوئی فیم سے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کا ٹرینڈ پر رہنے کا ٹائم اب جانے والا ہے۔ ڈکی نے اپنی روسٹنگ ویڈیوز میں یہ ہائی لائٹ کیا کہ شام کا کانٹینٹ کس قدر فیک اور فضول ہے۔ جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو شام کو یہ فیل ہوا کہ اس کی ریپوٹیشن پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس نے پھر بیک فائر کرنے کی ٹھان لی، اور پھر ویوز حاصل کرنے اور اپنی ریپوٹیشن اور فیم بچانے کے لیے کچھ دن، مہینے نہیں بلکہ سال تک ایڑیاں رگڑنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس شام ورسز ڈکی کے سیگا میں جس کو فائدہ ہو سکتا تھا اس نے وہ فائدہ بھرپور انداز میں اٹھایا۔ مطلب ہمارے ہاں عوام کی یہ مینٹالٹی ہے کہ دو لوگ سڑک پر اونچی آواز سے بحث کرنا شروع کر دیں تو پورا ٹریفک ہی جام ہو جاتا ہے۔ بس وہی کچھ یہاں بھی ہو رہا تھا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، جھوٹی الزام تراشی، خود کو اچھا اور دوسرے کو گندا بنا کے دکھانا، دھمکیاں دینا، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بین کروانا وغیرہ وغیرہ، اور عوام ایسے بھیڑ لگا کر بیٹھی تھی جیسے ان کے پاس کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ مطلب اس قدر یہ ٹاپک ٹرینڈنگ پر گیا کہ مولانا طارق جمیل نے بھی ایک نصیحت والا بیان ریکارڈ کرا کے اپنے چینل پر ڈال دیا، جس کے ویژولز میں مولانا اور زید علی کی ملاقات دکھائی گئی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس ملاقات میں زید علی کو مولانا نے فیس ٹو فیس نصیحت کی یا نہیں۔ خیر، اس ویڈیو کے نیچے اس بیان کو اپلوڈ کرنے کی معقول وجہ یہ بتائی گئی کہ ان روسٹنگ / ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والی ویڈیوز کا ہمارے معاشرے پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ یہ تو پھر بھی اصلی لڑائی تھی، لوگ تو سٹیجڈ فیوڈز پر بھی میلہ سجا لیتے ہیں، ویوز کا انبار لگا دیتے ہیں، بلکہ پورے کے پورے چینلز بنے ہوئے ہیں جہاں ایسی فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں کہ خاوند نے ایک بیوی کی خاطر دوسری پر ظلم کیا۔ لاکھوں ویوز آتے ہیں ایسی ویڈیوز پر، یعنی عوام تو تماشائی ہے۔
यहाँ जनाजों पर आके लोग सबसे पहले मैयत की पिक्चराइजेशन करते हैं। ये तो अवाम है हमारी, और ये सब तो कब से हो रहा है। ऐसे में अवाम नसीहत की ज्यादा हकदार है बजाय इन चंद यूट्यूबर्स के। वो तो व्यूज के लिए बनाएंगे ऐसा कंटेंट। ड्रामा इंडस्ट्री वाले भी यही तो कहते हैं कि टॉक्सिक फैमिली हर ड्रामे में हम इसीलिए दिखाते हैं कि अवाम को ये सब देखना पसंद है। खैर, इस मौजू पर फिर कभी बहस करेंगे। अभी वापस आते हैं डक्की भाई पर। डक्की की बढ़ती हुई फेम, व्यूज और यूट्यूब की सब्सक्राइबर्स काउंट को देखकर वही हुआ जो जैद अली के टाइम पर हुआ था। मार्केट में फिर से आए दो तरह के लोग, एक जो डक्की को कॉपी करने लग गए दोस्त बनकर या वैसे ही, और दूसरे जिन्होंने डक्की की तरह पैरासाइटिज्म का रूट लिया। उन्हीं में से एक चैनल का नाम है बदला ब्रदर, जिसने अपनी पहली वीडियो डक्की पर यूं बनाई कि वही हरकतें जिन पर डक्की ने शाम को रोस्ट किया वही सब आज वो खुद भी कर रहा है। लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अब पता तो इसे भी था कि ऐसी वीडियोस बनाने के बाद हलचल होगी, क्योंकि डक्की से राब्ता पहले से ही था इसका। पर यह नहीं था पता कि इस तरह की हरकत से कुटास भी पड़ सकती है। तो हुआ कुछ यूं कि डक्की पर रोस्टिंग की वीडियोस के बाद धमकियां आना शुरू हो गईं। पर ये भाई फिर भी लगे रहे, कंट्रोल ना कर सके। लिहाजा 2022 के सितंबर में नदीम मुबारक उर्फ नानी वाले ने डक्की के लिए बदला ब्रदर को अगवा करके तशद्दुद किया और उसकी वीडियोस बनाई, जिस पर सियालकोट पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और नदीम नानी वाले को गिरफ्तार कर लिया। उसके 8 महीनों बाद डक्की ने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवा के बदला को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि वो अभी भी खामोश नहीं हो रहा था और वीडियोस पे वीडियोस डाले जा रहा था। और फिर डक्की ने बदला ब्रदर के घर वालों से राब्ता करके जबरदस्ती सुलह की पेशकश रख के उसे जेल से 7 दिन बाद छुड़वा दिया। इसके बाद डक्की सुलह के लिए उसके घर भी गया, वो भी अपनी वालदा के हमरा, और सुलह के पेपर्स पे दस्तखत करवा लिए। और फिर 2025 में बदला ब्रदर मुल्क छोड़कर चला गया, जहां से अब वो बासानी अपनी दिल की भड़ास निकालता रहता है। मामला कुछ यूं हुआ कि 2025 के शुरू में डक्की भाई और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर ज्वाइन एलीट ग्रुप के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया, जिसकी वेबसाइट के आसार कदीमा अभी भी लाइव हैं। डक्की भाई ने खर्चा खूब किया है वेबसाइट पर, अलबत्ता वेब डेवलपर ने अपना काम सही से नहीं किया। पिक्चर्स अपलोड करने की बजाय एम्बेड करके टाइम बचाया है। इससे तो बेहतर था डक्की खुद वर्डप्रेस या शॉपिफाई पे ही अपना स्टोर बना लेता। खैर, अब एक और चैनल तलहा रिव्यूज और बदला ब्रदर को मौका मिल गया, और एक दिन के डिफरेंस से दोनों ने वीडियोस ठा मारी, स्कैम और बिगेस्ट स्कैम के टाइटल से, जैसे पता नहीं कोई डैम बनाने की स्कीम लेकर आ गए हों डक्की एंड कंपनी वाले। खैर, इन लोगों के हत्थे आ गया था यह सुनहरी मौका व्यूज कमाने का और भड़ास निकालने का। बदला ब्रदर तो खैर अब मुल्क से बाहर था, इसलिए दिल खोल के भड़ास निकाली। दूसरी तरफ तलहा रिव्यूज वाला पूरी तैयारी करके साथ सबूत और रसीदें लेकर आ गया, ये परवाह किए बगैर कि उसके साथ भी बदला ब्रदर वाला सीन हो सकता है। और फिर वही सब कुछ हुआ भी। 2024 के अक्टूबर में डक्की भाई और उसकी बीवी को पुलिस ने डिटेन किया, जिसकी वजह यह बताई गई कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर में असलहे की नुमाइश की थी, जिसके बाद अथॉरिटीज ने रिटर्न अपॉलजी लेकर उन्हें छोड़ दिया। इस इंसिडेंट की वजह से 2024 को डक्की भाई ने वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ कहा, मुस्तकबिल से बिल्कुल नादान होकर। और फिर अगस्त 2025 में डक्की को जुए की एप्स की प्रमोशन के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जिसकी तफसीलात मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा नहीं जानता होगा। पाकिस्तान का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है ये 2025 का। अब इस इंसिडेंट की तफसील में जाए बगैर बस इतना ही कहेंगे कि अगर कोई तशद्दुद हुआ, फिर चाहे जिसके साथ भी हुआ हो, तो गलत हुआ। फिर आते साथ डक्की भाई ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई, जिसके बारे में डक्की के अपोनेंट्स का कहना है कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए बनाई, ताकि अवाम सब कुछ भूलकर उसे हमदर्दी का वोट दे दे। इस वीडियो में डक्की ने एक बहुत अजीब सी बात कही कि मेरी बीवी की जगह अगर कोई और होती तो वो छोड़कर चली जाती। किस लिए चली जाती? मतलब लॉजिक क्या है? टैक्सी नंबर 9211 में तो ये लॉजिक थी ना कि लड़के के बाप की वसीयत फट जाती है और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई होती, तो वो समझती है कि अब तो कंगाल हो गया। इधर क्या लॉजिक है? खैर, अब आते हैं कि इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि इन जैसे चैनल्स को अक्सर बच्चे देख रहे होते हैं।
اب سوچیں اگر کوئی بچہ ان میں سے کسی یوٹیوبر سے انسپائر ہو کر ان کی مہنگی مہنگی لائف سٹائل دیکھ کر یہ سوچ لے کہ مجھے بھی ان جیسا بننا ہے، تو اسے اسلامکلی کن کن گائیڈ لائنز کی مخالفت کرنی ہوگی؟ سب سے پہلے تو وہ ایک سستے سے کیمرے سے روسٹنگ کی ویڈیوز بنائے گا جس میں سوائے عزت اچھالنے، فحش گوئی اور گالم گلوچ کے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ پھر جب روسٹنگ سے اس کے پاس پیسہ آنے لگ جائے گا تو لالچ اور بڑھ جائے گی، اور پھر شروع ہوگی ولاگنگ میں اپنے گھر کی عورتوں کی نمائش۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا الدیوث۔ دیوس کا معنی وہ شخص جو اپنے گھر والوں اور اپنے محرم کے گناہ یا فحاشی یا بے حیائی پر غیرت نہ کھائے، یعنی بے غیرت۔ اچھا، اس سب سے کمائی جانے والی کمائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ حلال ہو سکتی ہے؟ اور اس سب تگ و دو میں جو وقت کا ضیاع ہوا وہ الگ، مطلب ایسے کنٹینٹ سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا سوائے ناجائز آمدنی کے انبار اور دشمنیوں اور جیل، کورٹ کچہری کے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں صرف کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کہاں کھپائی، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر اس نے کہاں تک عمل کیا۔ اور دوسری طرف نہ ہی یہ کنٹینٹ دیکھنے والوں کو کوئی بھی ویلیو مل رہی ہے، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اور کیا ایسی کامیابی آپ اپنی اولاد کے لیے کبھی چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سینسیبل انسان اس کو کامیابی تصور کر سکتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے اسے بطور روزگار تجویز کر سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر علمی اردو کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔